میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اینڈ تھینک یو فار یور پارٹیسپیشن. آئی تھنک یہ بڑا انوویٹو پروگرام ہے جس کو آج انشاءاللہ لانچ کیا جا رہا ہے. یہ انتہائی اہم بات ہے کہ ہمارے جو معاشرے میں مختلف زاویوں سے جو ہماری جو کاوشیں ہیں یا ایفرٹس وہ جاری ہیں، لیکن اس میں ایکسپرٹ ایڈوائس، سجیشنز، ویلیوبل کنٹریبیوشن کا یقیناً ایک فقدان ہے، جو کہ ہماری جو نوجوان اور بڑے پڑھے لکھے اور بہت ہی قابل ہمارے پاکستانی ہیں، چاہے وہ پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں یا دنیا میں کسی بھی جگہ پہ وہ بستے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی انکلوسو جو ہے کنٹریبیوشن، اس کا ہمیں بے پناہ فائدہ ہوگا کہ آج کی دور میں جو جدید علوم، تحقیق اور جو ایکسپرٹیز ہے اس کی بہت قدر و منزلت ہے، اور یہ جو گیپ ہے اس کو فل کرنے کے لیے آج یہ جو انیشیٹو لانچ کیا جا رہا ہے یہ انتہائی قابل تحسین ہے، اور اس کو میں پرسنلی انشاءاللہ پروموٹ کروں گا، اور میں انکریج کروں گا اپنے قوم کے ان نوجوانوں سے، بچیوں سے، even their elderly people, from wherever you get advice and sound, solid suggestion, that would be most welcome. And انشاءاللہ پھر اس کو ہم امپلیمنٹ کریں گے تاکہ یہ ملک ہر لحاظ سے آگے جائے اور جو جدید دور کے تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے. آج دنیا میں وہ قومیں آج آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں جہاں پر تعلیم، تحقیق، ریسرچ اینڈ پیپرز لکھے جاتے ہیں، پھر ڈبیٹس ہوتی ہیں، ڈسکشن ہوتی ہیں، آئیڈیاز آتے ہیں، ان کو فلوٹ کیا جاتا ہے، ان کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے، پھر بڑے اچھے طریقے سے کنکلوژنس ڈرا کیے جاتے ہیں. یہ تمام آئی تھنک چیزیں انتہائی اہم ہیں آج کی دنیا میں. تو میں ان الفاظ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں فار دس گیدرنگ. اینڈ ناؤ سلمان صوفی، اوور ٹو یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر، آپ کی پبلک پالیسی کی جو انیشیٹوز ہیں جس میں جو پبلک کے ڈائریکٹ بینیفٹ کے پروجیکٹس ہیں، اس میں آپ کی ہمیشہ سے انسٹرکشنز لی رہی ہے کہ لوگوں کو ڈائریکٹلی انگیج کیا جائے تاکہ ان کی جو پرابلمز ہیں وہ ریزالو ہوں. تو اسی سلسلے میں سر آپ کی انسٹرکشن پہ آج یہ پرائم منسٹرز انوویشن ہب کا انوگریشن کیا جا رہا ہے. اس کا صرف ایک سمپل مقصد ہے کہ وی آر پٹنگ پبلک بیک ان پبلک پالیسی. اس انوویشن ہب کے تھرو جو ہماری پبلک ہے وہ ڈفرینٹ انیشیٹوز جو ہیں وہ سبمٹ کروائیں گے، اور جب وہ سبمٹ کروائیں گے تو وی ہیو اے پینل آف ایکسپرٹس وچ انکلوڈس پروفیسر فیصل باری. پبلکس رول ان پبلک پالیسی. رائٹ سر. اس میں سر ہمارے پینل آف ایکسپرٹس میں پروفیسر فیصل باری ہیں، مشرف زیدی ہیں، پروفیسر شاہ رخ وانی ہیں، شزا ہیں، اور عائشہ رضا فاروق ہیں. جو آئیڈیاز آئیں گے ڈفرینٹ سیگمنٹس کے اوپر ان کو پھر ویٹ کیا جائے گا، اور دا سلیکٹڈ آئیڈیاز ود دا کرٹسی آف میڈم منسٹر پی ٹی وی پہ ایک پروگرام 14 اگست کو لانچ ہوگا کہ جس میں پھر دے ول بی انوائٹیڈ فرام آل اوور پاکستان. دے ول پچ دیئر آئیڈیاز اینڈ دا سلیکٹڈ آئیڈیا ول بی دین پریزنٹڈ ٹو یو، اینڈ دین یو ول ریوارڈ دا سٹیزن ہو ہیز پریزنٹڈ دا بیسٹ آئیڈیا. اور پھر وہ آئیڈیا جو ہے دیٹ ول بیکم پارٹ آف نیشنل پالیسی. تو سر یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوگا کہ پبلک کے جو ڈائریکٹ آئیڈیاز ہیں وہ ول بیکم پارٹ آف دا نیشنل پالیسی اور امپلیمنٹ ہوں گے، جو کہ آپ کا اسٹریٹجک ریفارم یونٹ کرے گا. ہمارے جو نوجوان بچے بیٹھے ہیں، بچیاں، ان سے کوئی کین وی انوائٹ کپل آف کامنٹ فرام دس اگست گیدرنگ؟ جی بھی آپ بتائیے. گلچین عاقل، آئی ایم ریپرزینٹنگ خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک، اور پچھلے 20 سالوں سے ڈیولپمنٹ سیکٹر سے وابستہ ہوں. اسپیشلی خواتین سے متعلق ڈیولپمنٹ اور امپاورمنٹ کے پروجیکٹس کیے ہیں. میں ایک چیز ضرور اپریشیٹ کرنا چاہوں گی یہاں پہ، اور وہ بات میں آپ کے جانے کے بعد ہم نے بہت مس کی، کہ وہ جو گورنمنٹ کے سسٹمز تھے، جو سیٹ اپس تھے،
جو خواتین کو فوکس کرتے تھے یا ان کو امپاور کرتے تھے سم ہاؤ وہ پولیٹیسائز ہو گئے یا ان کی وہ حیثیت یا اہمیت نہیں رہی بعد میں آنے والی حکومتوں میں. تو میری آپ سے یہ ضرور اس موقع کا فائدہ اٹھا کے میں یہ پلیج کروں گی اسپیشلی جو ہماری کمیشنز ہیں, جو ہمارے گورنمنٹ کے سسٹمز ہیں, وہ جو خواتین کے مسائل کو حل کرتے ہیں, ان کو فوکس کرتے ہیں, اس پہ ریسرچ کرتے ہیں, اس پہ ایڈوکیسی کرتی ہیں, اس کو اسٹرینتھن کریں پلیز, بیکاز وی مس دیم. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. جی تھینک یو. جی نوجوان. From Rahgir, travel and tourism industry. Rahgir. So, Rahgir is basically a travel and tourism industry. We are basically building a one-stop travel solution. ہم بنا رہے ہیں travel and tourism کے. So, regarding the travel and tourism industry, جو کہ already پاکستان میں ایک پیک پہ جا رہی ہے اور نوجوانوں کو مطلب اس سے ایک اپرچونیٹی ملنی چاہیے. جس طرح کے ہمارے آئیڈیاز ہیں, ہم مطلب فرینچائزنگ ماڈل بنا رہے ہیں, کنٹینر کیفیز, کنٹینر ہوٹلز اینڈ کیمپر وینز, اور اس کے علاوہ جتنے بھی مطلب روڈز کی اگر بات کریں تو اگر ہم ہنزا یا گلگت یا کنٹینر ہوٹل کی جو آپ بات کریں موبائل Will it be mobile? of course the camper vans. Camper van mobile ہوگی, کنٹینر ایک جگہ پہ ہوتا ہے. ٹھیک. جی جی. Yeah, so like basically Rahgir is working on the camper vans جو کہ پاکستان میں ابھی تک کسی نے لانچ نہیں کیا اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. تو مطلب اس کے لیے مطلب فیسلٹی ضروری ہے. مطلب we have the ideas, ہم نے ہر چیز سوچی ہوئی ہے کہ ہم نے یہ کس طرح کرنا ہے اور لوگوں کو آن بورڈ کیا ہوا ہے, لوکیشنز لاک کی ہوئی ہے, لیکن بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو مطلب کہ ہمارے مطلب دے آر اسٹاپنگ اس, اور ٹوریزم انڈسٹری سے بہت افیکٹ ہو رہی ہے, اسپیشلی the roads conditions. اگر ہم اس کے علاوہ پالیسیز کو بھی دیکھیں, ہوٹلس اور اس ساری چیزوں کی بھی. سو یا آئی وڈ آف کورس انکریج کہ ٹوریزم انڈسٹری کو ایک امپورٹینس دی جائے اس طرح سے, اور مطلب تاکہ ہم جیسے مطلب جس طرح ہم اس انوویشن پہ کام کر رہے ہیں, لوگوں کو آن بورڈ کر رہے ہیں, سو یا جس طرح سے ہم مطلب کہ جاب بھی کریٹ کر رہے ہیں وہاں کے لوکلس کو آن بورڈ کر کے. So yes, of course, we would be needing your support and looking forward to you. Thank you very much. جی بیٹے آپ بتائیے. Assalamu alaikum sir. My name is Izzat. I am from Hamza Gilgit Baltistan. I am the CEO and co-founder of Chakkar.com. ہمارے پاس 3000 سے زیادہ ہوسٹ ہے جو اپنے خالی کمروں کو رینٹ آؤٹ کر کے ٹریولرز کو ہوسٹ کر کے اپنے اسپیئر ہومز اور اسپیئر روم سے کماتے ہیں. بسائڈ دیٹ میں ٹیکنالوجی انڈسٹری میں کچھ پوائنٹس ایڈ کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ ٹیکنالوجی کو دیکھے تو دنیا بھر میں بہت پیک پہ جا رہا ہے, اور ٹیکنالوجی پیک پہ جا رہا ہے, اور ابھی ہم پاکستان میں یہ بول رہے ہیں کہ ان امپلائمنٹ ریشو بہت بڑھ رہا ہے. سو یہ بہت انفارچونیٹ بات ہے. اسی لیے میں یہ سجیسٹ کرتی ہوں کہ ہمارے کریکولم میں جو اسکول میں پڑھایا جاتا ہے اس میں ٹیکنالوجی کے 5 to 6 سبجیکٹس ہونے چاہیے, اور انفارچونیٹلی یہاں پہ مسٹر چپس جیسے اسٹوریز پڑھایا جاتا ہے اسکول میں, کیونکہ اسکول سے جب مائنڈ بناتے ہیں ٹیکنالوجی وائز ان کو ڈیولپمنٹ ملتی ہے, سافٹ اسکلس ملتی ہیں, تو جا کے جو ہے وہ جلدی سے اپنے اس پر اپنے کیریئر بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں جو فیس بک کماتا ہے پاکستان سے, گوگل کماتا ہے پاکستان سے, مطلب کروڑوں میں جو ہے فیس بک گوگل ٹویٹر ایسے پلیٹ فارمس جو ہے پاکستان سے پیسے لے کے جاتے باہر, بزنس لے کے جاتے باہر, لیکن پاکستانی گورنمنٹ ان سے کوئی ٹیکس نہیں دیتا ہے. سو میں گورنمنٹ کو مطلب یہ سجیسٹ کر دوں گی کہ انٹرنیشنل کمپنیز جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں ان سے بھی ٹیکس لیا جائے, تاکہ گورنمنٹ کو جو ہے فائنینشیل سپورٹ ملے. تیسرا میرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے جیسے ہم انویسٹمنٹ ریز کرتے ہیں. ریسنٹلی ہم نے $1 ملین کا انویسٹمنٹ ریز کیا ہے, لیکن اس کو پاکستان میں لینڈ کرانے میں ہم بہت مشکلات فیس کر رہے ہیں, اور وہ پھر منی لانڈرنگ میں آتا ہے, اینڈ پاکستانی گورنمنٹ ہمیں یہ الاؤ نہیں کرتا ہے کہ ہم ڈائریکٹ کیش کو پاکستان میں لینڈ کرائیں, اور لے جا کے ہمیں سنگاپور اور دبئی میں اکاؤنٹس بنا کے ادھر رکھنے پڑتے ہیں. تو اگر اس کے لیے بھی اگر کوئی پالیسی بنے
تاکہ پاکستان کے اکانومی کو بھی فائدہ ہو اور ہم جیسے اسٹارٹ اپ کو بھی فائدہ ہو. تھینک یو ویری مچ. جی ینگ مین. Hope you're doing well. Thank you so much for having us today. My name is Abdullah bin Abbas and I'm the CEO of Saving 9 Education Services. Our focus is primarily on emergency medical services and mental health. हमने different systems established किए in collaboration with entities like Harvard University and USID. मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट आपके साथ ये कि स्पेशली फॉर स्टार्टअप्स और जो अर्ली स्टेज ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, स्पेशली अगर आप एक सोशल एंटरप्राइज हैं, आपकी सस्टेनेबिलिटी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की सपोर्ट हासिल हो. क्योंकि अदरवाइज काफ़ी सारी NGOs हैं पाकिस्तान में जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जो आम आदमी के लिए उनकी ज़रूरियात पूरी कर रही है, उनको हेल्थ केयर एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन उनकी फंडिंग हो या फिर ऑथराइजेशन की वजह से दे डोंट हैव द प्रॉपर फैसिलिटेशन रिक्वायर्ड, उनके इनिशिएटिव जो है वो लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल नहीं हो सकते. हमारे काम में भी हमने बहुत ज़्यादा चीज़ नोटिस की है. आप इवन किसी अप्रोच के थ्रू हम 3 मिनिस्टर से मिले हैं. अभी रिसेंटली US गवर्नमेंट का फंडेड प्रोजेक्ट हमने किया ऑन द मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान. इट्स अ ह्यूज क्राइसिस. बच्चे जो हैं OA लेवल्स के बच्चे जो हैं वो खुशियाँ कर रहे हैं और उसके ऊपर कोई काम नहीं किया जा रहा है. तो इसके ऊपर हमारा प्रोजेक्ट था. हम 3 मिनिस्टर से मिले हैं. मिनिस्टर जो है इवन उन्होंने वादा करना होता है कि ठीक है आप कर लें, लेकिन as soon as you go down to the bureaucratic level कोई काम नहीं होता. वहीं पे जाके ब्रेकें लग जाती हैं. there is absolutely no facilitation existing there when it comes to providing support to startups and social enterprises, जिसकी वजह से काफ़ी सारे काम है जो गवर्नमेंट के आसान हो सकते हैं. ठीक है, हेल्थ केयर हो गई, एजुकेशन हो गई, मैनी एरियाज जहाँ पे गवर्नमेंट की इतनी कैपेसिटी नहीं होती या स्केल नहीं होता कि दे कैन प्रोवाइड पीपल विद द लेवल ऑफ सर्विस दैट इज रिक्वायर्ड एट द माइक्रो लेवल. तो ये स्टार्टअप्स एंड सोशल एंटरप्राइज कैन रियली फैसिलिटेट दैट, बट एट द सेम टाइम उनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट या ब्यूरोक्रेटिक लेवल से कोई सपोर्ट नहीं मिलती. दे स्टार्ट मेकिंग weird excuses. हम एक बंदे के पास गए क्या हम आपके स्कूल के अंदर FDE का बंदा था कि हम आपके स्कूल के अंदर एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट सिस्टम एस्टैब्लिश करना चाहते हैं. वो कहता है यार आप वाटर कूलर क्यों नहीं लगाते, उसकी ज़्यादा ज़रूरत है. तो these are the kind of people we have to deal with. हम एक बेसिक हेल्थ यूनिट में जाके और एक खाली कमरा चाहिए था जो पिछले 10 साल से अबैंडन्ड है. खाली कमरा वो देने पर भी तैयार नहीं कि नहीं आप कब्जा कर लेंगे. तो इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं कि आप काम करना चाह रहे हैं, लोगों का फ़ायदा है. हमने 600 से ज़्यादा जाने बचाइए विदाउट अ सिंगल कैजुअल्टी इन ईयर 12 करोड़. हमारा impact is in the millions. लेकिन at the same time, when it comes to collaborating with the government, we don't really have any facilitation. Thank you very much. And that's what we are going to do today. We'll launch this program, Innovation Hub, और इंशाल्लाह आपकी जो I mean it कि आपके जो brilliant ideas हैं, very modern and meets the requirements of this day and age. इंशाल्लाह हम इनको बिल्कुल इनको सुनेंगे, पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर अमल करेंगे ताकि एक इंक्लूसिव एक अप्रोच बने और जो हमारी यूथ है पर्टिकुलरली उसकी जो सोच, उसकी जो आज के जो उसके आइडियाज़ जो हैं हम उनको उससे फ़ायदा हासिल करें और उसको हम कौम की तरक्की और खुशहाली में उसको इंक्लूड करें. ये बड़ा इम्पोर्टेंट ये मरहला है. इंशाल्लाह हम इसके ऊपर भरपूर कमिटमेंट के साथ काम करेंगे इंशाल्लाह. आई थिंक लास्ट जी बच्चे आप. Actually, Mambeshop.pk is an e-commerce platform through which we are providing medium and remote area of Uzbekistan to women in Uzbekistan to sell their products and services online. Actually, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि Uzbekistan के अंदर बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जो अनएक्सप्लोर्ड है और हमें आपको मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि क्लास के अंदर है, दारुल तामीर के अंदर है, सर्दू स्टोर के अंदर ऐसे एरिया हैं जहाँ पे ना वुमेन्स एजुकेटेड है, वुमेन्स के पास कोई स्किल्स नहीं है, ना कोई ट्रेनिंग स्किल्स है, ना कोई स्किल्स है, लेकिन उनकी स्किल्स को आगे लेके आने, उनकी स्किल्स को उनको इंकरेज करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म पर प्रोजेक्ट काम नहीं करेगा और विदाउट एम्पावरिंग वुमेन हम आगे नहीं जा सकते. अगर हम बलूचिस्तान के अंदर मुंदर के अंदर काम करें, हम गजर के अंदर काम करें, लेकिन चलास दिया में रोड दारुल तामीर इस टाइप की जो अनएक्सप्लोर एरिया है इन पे आप काम ना करें तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, ना सोसाइटी को एम्पावर कर सकते. तो वो उन एरिया से काम करने की ज़रूरत है, उन वहाँ जाके प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने की ज़रूरत है, चाहे वो IT से रिलेटेड हो, टेक्निकल स्किल से रिलेटेड हो या वट एवर जिस टाइप की प्रोजेक्ट्स हो. क्योंकि गवर्नमेंट ये करते हैं कि जो डोमिनेंट एरियाज है जो उनको जहाँ पे आसानी हो वहाँ पे जाके वो अपनी प्रोजेक्ट्स करते हैं, जो रिमोट एरिया है, जो अनएक्सप्लोर एरिया है वहाँ पे काम नहीं करते. थैंक यू वेरी मच. बहुत मेहरबानी आपकी. और
یہ انشاءاللہ انہی لائنز پہ ہم سوچ رہے ہیں. میں نے چند دن پہلے بھی میں نے اپنے جو میرے کولیگز ہیں ان کو میں نے یہ گزارش کی کہ اب ہمارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں پر جو روٹین کا جو فائل ورک بہت ہوتا ہے, لوڈ آف ورک بہت ہوتا ہے, تو جو فریش آئیڈیاز اور انوویٹو آئیڈیاز کا فقدان ہوتا ہے بیکاز آف لاٹ آف برڈن آف ڈے ٹو ڈے ایشوز, ان کو ریزالو کرنا ہوتا ہے. تو ہم یہ انشاءاللہ ہر ڈپارٹمنٹ میں یا منسٹری میں ایک سیل کریٹ کریں گے جہاں پر بڑے ایجوکیٹڈ ینگ ٹیلنٹڈ لوگ آئیں اور وہ اپنے ان ڈپارٹمنٹس میں اپنے آئیڈیاز دیں گے, ان کے اوپر وہ ڈسکس کریں گے, اور پھر انشاءاللہ انہیں چاہے پاور, پیٹرولیم, فائنانس, کامرس, یہ انشاءاللہ اس میں ہم سیلز کریٹ کرنے جا رہے ہیں. اور دے ول بی very talented people of this country and very brainy people. تو یہ ہم آج کی میٹنگ بھی اسی جو سوچ کو عکاسی کر رہی ہے, اور آئی ایم ویری ہیپی ٹو لانچ دس پروگرام ٹوڈے. So let's now I think push the button.